بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی سمر اسپیشل سونف کا شربت بنانے کا طریقہ، جو بہت ہی مزیدار ہونے کے ساتھ ساتھ بد ہضمی، تیزابیت، جگر اور معدے کی گرمی کے لیے بے حد مفید ہوتا ہے۔ اس کو بنا کر آپ پوری گرمیاں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ہے ہمارے پاس سونف 3 سے 4 چمچ۔ اس کو آپ صاف کر لیں اور پھر آپ اس کو لو آنچ پر 2 سے 3 منٹ تک بھون لیں۔ جب سونف کا کلر چینج ہو جائے، براؤن ہو جائے، تو آپ اس میں سبز الائچی 2 چمچ شامل کریں۔ سبز الائچی ڈال کر آپ مزید اس کو 1 سے 2 منٹ تک بھونیں۔ پھر آپ اس میں کالی ثابت مرچ 15 سے 20 عدد شامل کر لیں۔ اس کو ڈال کر آپ 1 سے 2 منٹ تک بھونیں تاکہ یہ اچھی طرح براؤن ہو جائے۔ جب ساری چیزیں بھن جائیں تو پھر آپ خشخاش 2 چمچ شامل کریں۔ خشخاش ڈال کر آپ اس کو مکس کریں۔ اس کو آپ پہلے دھو کر صاف کر لیں۔ اس کے ریت جو ہے وہ آپ نکال لیں۔ اچھی طرح صاف کرنے کے بعد آپ خشخاش کو اس میں شامل کریں اور اسے آپ مکس کریں۔ خشخاش کو آپ زیادہ دیر بھونیں نہیں۔ خشخاش ڈالنے کے بعد آپ چولہا بند کر دیں اور اسی طرح آپ اس کو 2-3 منٹ تک بھونیں۔ اب آپ اس کو نکال کر پلیٹ میں ڈال لیں۔ اس کو آپ ہلا کر رکھ دیں تاکہ یہ نارمل حالت میں ہو جائے۔ جب ساری چیزیں نارمل حالت میں ہو جائیں تو آپ اس میں مشری آدھا کپ شامل کریں۔ مشری 200 گرام ڈالیں۔ اس کو آپ صاف کر لیں۔ اس کے اندر سے داغے جو ہیں وہ نکال لیں اور کاغذ وغیرہ بھی الگ کر لیں۔ اس کو آپ پہلے علیحدہ سے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر لیں۔ چینی کی طرح آپ اس کو بنا لیں۔ جب نارمل حالت میں سارے مسالہ جات ہو جائیں تو اس میں آپ چینی ڈال لیں۔ اب دیکھیں کتنے کرسپی جو ہیں وہ مسالہ جات تیار ہوئے ہیں۔ اس میں آپ مشری ڈال کر اس کو مکس کریں اور پھر آپ اس کو پیس لیں۔ اس طرح آپ تیار کر کے اس کو پیسیں گے تو یہ خراب نہیں ہوگی۔ اس کو کوئی چیز وغیرہ، کیڑا وغیرہ نہیں لگے گا۔ آپ اس کو پوری گرمیاں آرام سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر بچ جائے تو آپ اگلی گرمیاں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ بالکل بھی خراب نہیں ہوگا۔ اس کو آپ اچھی طرح پیسیں۔ پیس کر آپ اس کو پاؤڈر کی طرح بنا لیں۔ دیکھیں اس طرح آپ اس کو تیار کریں۔ آپ اسے چیک کر لیں کہ یہ بہترین پاؤڈر جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے، لیکن بہتر ہے کہ آپ اس کو چھان لیں۔ اس کو آپ چھاننے کے ساتھ یا پونے کے ساتھ آپ اس کو چھان کر صاف کر لیں۔ سخت دانے ہیں وہ آپ چھان کر الگ کر لیں اور پاؤڈر کو آپ جو ہے وہ الگ کر لیں۔ اس طرح بہترین پاؤڈر جو ہے وہ تیار ہوگا۔ اس کو آپ اچھی طرح چھان کر اس کا پاؤڈر الگ کریں اور جو اس کے اوپر موٹے دانے بچے ہیں اس کو آپ دوبارہ سے چھان لیں۔ اس کو آپ دوبارہ سے پیس لیں اور پیس کر دوبارہ سے آپ اس میں شامل کریں۔ آپ دیکھیں کتنا اچھا پاؤڈر جو ہے وہ تیار ہوا ہے۔ بالکل آٹے کی طرح، پاؤڈر کی طرح یہ تیار ہوا ہے۔ اس کو تیار کر کے آپ اسے محفوظ کر سکتے ہیں۔ اسے محفوظ کرنے کے لیے آپ کوئی بھی ایئر لاک ڈبی یا شیشی کوئی بھی چیز لیں۔ اس کے آپ دھو کر صاف کر لیں، خشک کر لیں اور پھر آپ اس کے اندر پاؤڈر کو ڈال کر محفوظ کر لیں۔ اس کو آپ بار کر اس کو آپ حرکت دیں تاکہ یہ پاؤڈر جو ہے وہ اچھی طرح نیچے بیٹھ جائے۔ اس کو آپ ڈھکن بند کر کے پوری گرمیاں آسانی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ استعمال کرنے کے لیے آپ پانی لیں 1 گلاس۔ ادھر ہمارے پاس 2 گلاس پانی ہے۔ اس کے اندر آپ 2 چمچ سونف کا پاؤڈر ڈال لیں۔ اس کو آپ ڈال کر مکس کر لیں۔ اس کو آپ پانی میں اچھی طرح حل کریں، مکس کریں۔ پھر آپ اس میں تخم مرغا بھگا ہوا 1 چمچ شامل کریں۔ اس کو آپ پہلے آدھا گھنٹہ بھگو دیں۔ پھر آپ اس میں برف شامل کریں۔ آپ اپنی مرضی کے مطابق، پسند کے مطابق اس میں برف ڈالیں اور اس کو مکس کر کے آپ ڈرنک کریں۔ آپ چاہیں تو اس کے اندر پودینے کی پتیاں یا لیموں کا رس بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اس سے اس کے ٹیسٹ میں بھی اضافہ ہوگا اور یہ گرمی کے لیے بھی بے حد مفید ہے۔ آپ اسے خود پئیں، بچوں کو دیں، مہمانوں کو دیں۔ بہت ہی مزیدار اور مفید ڈرنک ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ریسپی پسند آئی ہوگی۔ اگر طریقہ
اچھا لگا ہے تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کر کے ہمارا حوصلہ بڑھائیں تاکہ ہم آپ کے لیے اس سے بہتر اور مزے کی ریسپیز آپ کو ٹائم تک پہنچا سکیں۔ اب اجازت دیں، پھر ملتے ہیں ایک نئی اور مزیدار ریسپیز کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔